اللہ بیان فرماتے مثال دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک گونگا بہ رہا ہے، قدرت ہی نہیں کسی کام کی۔ اللہ اللہ، اتفاق سے مجھے ابتدائی شباب میں ایک گونگے کے ساتھ رہنا ہوا ہے، با کمال گونگا تھا، اور اس کے واقعات آپ کو سناؤ تو ایک جلد اس پر ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا تھا بڑا، اور ان کے والد بھی کہا کرتے تھے کہ عبد المقتدر دا عقل خزانہ نہ خجب نشتہ، گونگے کا نام تھا عبد المقتدر۔ میرا بیٹا عبد المقتدر علم کا خزانہ ہے، عقل کا، افسوس کی زبان نہیں۔ مجھ سے ایک دن پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی کہاں چلے گئے، تو میں اشارے سے کہا، تو مجھے سب اشارے آتے تھے لیکن وہ حج پر گئے تھے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ حج کا کیسے اشارہ ہوتا ہے، تو میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے مجھے کہا اب سن لو، اشارہ شروع کیا کہ اس طرح سے لوگ اسٹیشن چلے گئے، وہاں گاڑی آئی، گاڑی کی آواز نکالی، اس میں لوگ چڑھ گئے اور لوگوں نے سیرے لا کے اس کو ڈالے اور سب نے اس کی دعاؤں کے لیے کہا۔ اس کے بعد کراچی کا ذکر کیا کہ وہاں سمندر ہے، پانی ہے، بہت دور تک، اور وہاں پر ایک جہاز ایسا ہو کے آتا ہے اور سب لوگ نیچے اتر کر کے ایسے چڑھتے ایسے، اور حاجی صاحب وہاں بیٹھ کے سب کو سلام کر رہے آیا نہیں تھا کبھی، لیکن حافظہ بہت قوی تھا، اور کہا کہ پھر ایسی ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، اگر ہوا نہیں ہے تو 7 راتیں، اور اگر ہوا آ گئی تو 15 راتوں میں جدہ اتر جائے گا۔ کہا جدے میں حاجی سے 5-6 چڑھا لیں گے، پانی میں اترتے ہیں، وہاں جا کر کنارے پہ تھکے تھکائے وہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں پر مچھلیاں ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑے پیسوں کی بکتی ہے، وہ اس کے بعد اپنے وہ احرام سیدھے کر کے پٹے پیسے ویسے گن لیں گے، پاسپورٹ سب کہ گم نہ ہوا ہو، اور پھر سب مکے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور مکہ پہنچ کر کے وہاں ایک اللہ کا گھر ہے، اور بالکل کالے رنگ کا جو ہے نا ایک پتھر لگا ہوا ہے، سب اس کو سلام کر کے چومتے ہیں، اور پھر یہاں سے شروع کر کے طواف کرتے ہیں، پورا مکمل حج کا نقشہ مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کو حج کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جو میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ رب العزت تم نے اس گونگے کے کیا ادراک نصیب فرمایا تھا، مگر وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ایک گونگا یہاں تبلیغ میں آتا ہے نوشہرہ سے، یاسر نام ہے اس کا، پوری تبلیغی جماعت میں دنیا میں مشہور ہے، نوجوان لڑکا ہے۔ جب وہ یہاں آیا، یہ برانڈا سامنے گونگوں سے بھر گیا، تمام علاقے کے گونگے جمع ہو گئے، اور وہ کھڑا ہو گیا، اس نے تقریر کی اشاروں سے، اوئے اتنی تیز تقریر کی، اور امیر صاحب نے کہا اب آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اب حدیث سنا رہا ہے، اب اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت بتا رہا ہے، ساری سمجھ رہا ہے۔ اور درمیان میں ایسا اشارہ کرتا تھا کہ اگر پوچھنا ہو تو سامنے عالم بیٹھا ہوا ہے، پتہ کر سکتے ہو کہ میں نے غلط بیان کیا گیا۔ عام طور پر گونگوں کے ساتھ اور بہروں کے ساتھ زندگی مشکل ہوتی ہے، اور وہ ایک فصیح بلیغ آدمی کی طرح تو نہیں بول سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوقات جنہیں تم میری خدائی میں شریک کرتے ہو، میری قدرت و وحدت کے سامنے بے زبان ہے، ان کی کیا حقیقت ہے۔ اور بیان فرمایا اللہ نے مثال 2 آدمیوں کی، احدہما آپ کا منہ، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اس سے ہو ہی نہیں سکتے کوئی کام، فہو کل علی مولاہ، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہ ہو، جہاں کہیں اس کو مولا بھیجتا ہے آقا، لا یات بخیر، وہ آتا ہی نہیں خیر کے ساتھ، حل یستوی ہو، کیا برابر ہے وہ، ومن یأمر بالعدل، اور جو حکم کر سکتا ہے انصاف کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خوب سیدھے راستے پر ہے، وہو کل علی مولاہ، وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہ، جا کہیں جاتا ہے، لا یات بخیر، خیر نہیں لاتا۔ اور خیال رکھ، پانی کا گلاس ہے، کہاں ہے، الٹ دیا، اور ہٹتے ہوئے جگ بھی الٹ دیا، وہ کیسے چلتا ہے، ایسا چلتا ہوں جی، تو ڈونگا بھی پلٹ دیا، دسترخوان سے پورا باورچی خانہ بنا دیا، گٹر لائن بنا دیا سارے، ایک ناکارہ بد نظم اناڑی قسم کا خادم درمیان میں آ جاتا ہے، بیکار فضول۔ خادم ہونا آسان کام نہیں ہے،
اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت برما اور رنگون سے کاشغر اور غزنی تک تھی. جب پوچھا گیا ماں بدولت کی داڑھی سفید ہو گئی. فرمایا خادموں نے تنگ کر رکھا ہے. ایک کو ٹرین کر لیتا ہوں وہ چلے جاتے پھر دوسرے کو سمجھانا پڑتا. ہمارے ہاں میں نے خادموں کے 3 کلاسیں بنائی ہیں. ایک خادم ایسا تھا کہ ان کچھ کی طرف میں صرف دیکھ لیتا تھا تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح مہمان ہوتا تھا ٹھنڈا آئس کریم دودھ پتی فوراً لے آتا تھا. یہ اعلیٰ درجے کا خادم تھا اگرچہ وہ بعد میں ادھر ادھر ہو گیا. دوسرا خادم وہ تھا کہ جس کو جو کہا جائے وہ کر لے. یہ ہمارے عبدالغفار جو ہے یہ اس طرح ہے. تیسرا ایک خادم اور تھا سراج نام تھا. میں اس کو کہتا تھا اللہ کا سراج بوتل نہ لگا تو ملما تھا بھائی بوتل کی نہ کل وہ نمات نس کی نخام خیتان گے اور ڈالا ہوا ملما بے منکر کو رہا تھا. اچھا وہ ترا لگا چاہے اس کی گرمی نہ نہ تو چاہے نس کا نس کی اسپرے. تو ایک کو کہنا نہیں پڑتا تھا دوسرا کہنے سے کرتا تھا تیسرا کہنے سے بھی نہیں کرتا تھا. یا خدا ہے خادموں نے کوئی احسان کام ہے توبہ. اور خادم کی محبت دل میں ہوتی ہے مخدوم کی یاد رکھنا. خواجہ باقی باللہ کا قصہ مشہور ہے اس میں. اور مخدوم کے لیے بھی بڑی آزمائش و امتحان ہوتا ہے. بعض اکابر علماء اور اولیاء نہایت باکردار باخلق ہر طرح کے ٹیڑے پیڑے برداشت کرتے ہیں اللہ ان کو درجہ دیتا ہے. بعض سخت منتظم ہوتے جیسے حضرت مولانا گنگوئی مولانا اشرف علی وہی اور مرزا مظہر جانے جانا. سخت مخدوم سے خادم کو ترقی ملتی ہے. نرم مخدوم سے تقوی پرہیزگاری تو ملتی ہے علم نہیں ملتا کیونکہ وہ سمجھاتے نہیں کچھ کہتے نہیں جو آپ کریں ٹھیک ہے. فرمایا ایک آدمی بہترین کام کر رہا ہے اور دوسرا جہاں جاتا ہے شر فساد پھیلاتا ہے. جہاں اس کو بھیجتا ہے لا یات بخیر وہ خیر ہی نہیں آتا. حل یستوی ہو. ایک خادم کو میں نے بھیجا میں نے کہا جاؤ گھر میں کباب بن رہے ہیں انار دانہ لاؤ. انار دانہ 1.25 گھنٹے کے بعد آیا 3 انار لے آیا ثابت انار. میں نے کہا انار دانہ دی کی دانش ٹے کا نا ہوا وہ سوزی یا پوچھی گی جب کباب کے چلے گی زبردست خادم اور میں کل ورش دال راڑا لگے نہ لاڑو کچھ دالے راڑو میں دال کچھ والے راڑو یا ہوٹل کی کچھ نہ کرتے گئی پوخ کر سکے میں پوخ بدے روکا ویتا ہوتا دال خودی تو ہوئی پوخ دال تو پختوں کی پیتی ہوئی پیتی آج کا کہنا پیتی پیتی اور پیتی. یا خدا ہے آیا طالب تمیالے کا منڈا کر جوڑے منڈا کا خبر ہے زماوانو رہے لڑو اور میں خبر دیوانو رہے بزرگان خبرہ کی تاخیر سے شمگوڑ صاحب یہ منڈا کا میں لگا منڈا کا لڑو تو وہاں آپ جو میں خبر دے پانے